سوچیں اگر کسی ملک کا انصاف کا نظام ہی کٹہرے میں آ کھڑا ہو تو آج ہم بالکل یہی دیکھنے والے ہیں۔ ایک بہت ہی تیکھی تنقید کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ کیا دلائل دیے گئے اور کون سی ایسی کہانیاں سنائی گئیں جو واقعی ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ اور ساری بات شروع ہوتی ہے اس ایک جملے سے، جب کسی ملک کا انصاف کا نظام کام نہیں کر رہا ہوتا تو وہ لوگوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ سیدھا سیدھا یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یعنی انصاف فراہم کرنا، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہ الزام ہے کیا؟ چلیں سب سے پہلے اسی مرکزی دعوے کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو مول بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ملک کا جو عدالتی نظام ہے وہ اپنے ہی شہریوں کو بچا نہیں پا رہا، اور جب ایسا ہوتا ہے نا تو اس کا سیدھا اثر پڑتا ہے حقیقی آزادی پر، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ یعنی یہاں انصاف، آزادی اور تحفظ کو ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے صرف باتیں کرنے سے تو کام نہیں چلتا، ثبوت بھی دینے پڑتے ہیں۔ تو اس دلیل کو پکا کرنے کے لیے کچھ کیس سٹڈیز بھی سامنے لائی گئیں۔ چلیں پہلی مثال دیکھتے ہیں، جو ایک نیوز ایڈیٹر سے جڑی ہے۔ تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ ایک الزام ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک گھر پر پولیس نے چھاپا مارا۔ اب دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی عام روٹین کی کارروائی نہیں تھی، بلکہ یہ طاقت کا غلط استعمال تھا، جس سے ایک شہری کی پرائیویسی کو پامال کیا گیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ گھر کسی اور کا نہیں، ایک نیوز ایڈیٹر کا تھا۔ اب یہ تفصیل بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ کارروائی پریس کی آزادی پر ایک حملہ تھی۔ اور وقت کیا تھا؟ رات کے 2 بجے۔ اس وقت پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ واقعہ کتنا پریشان کن اور ڈراونا تھا۔ مطلب رات کے 2 بجے کا وقت، یہ قانونی کارروائی سے زیادہ ڈرانے دھمکانے والی بات لگتی ہے نا؟ اس واقعے کا اثر صرف قانونی کارروائی تک محدود نہیں رہا، اس کا ایک انسانی پہلو بھی سامنے لایا گیا۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس سب کے بیچ ایڈیٹر کی بیٹی شدید صدمے کا شکار ہو گئی۔ یہ بات اس کارروائی سے ہونے والے جذباتی نقصان کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ تھی پہلی کہانی۔ اب دیکھتے ہیں کہ دلیل کو آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ ایک اور مثال دی گئی ہے، اور اس بار کہانی ایک ڈرائیور کے خاندان کی ہے۔ اس دوسرے کیس میں الزام یہ ہے کہ ایک سیاسی شخصیت کے ڈرائیور کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں بھی وہی پیٹرن نظر آتا ہے کہ اصل شخص کے بجائے اس کے گھر والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، شاید دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اور بالکل پہلی مثال کی طرح یہاں بھی انسانی پہلو پر زور ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس گرفتاری کی وجہ سے اس خاتون کی چھوٹی سی بیٹی کو گہرا صدمہ پہنچا۔ تو دیکھیں، ایک ہی طرح کا پیٹرن بار بار سامنے لایا جا رہا ہے۔ یہاں ہم دونوں کہانیوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف نیوز ایڈیٹر والا معاملہ اور دوسری طرف ڈرائیور کا خاندان۔ جب ان دونوں مثالوں کو ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے تو یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہے، بلکہ ایک سوچا سمجھا پیٹرن ہے۔ اب ان 2 مثالوں سے بات آگے بڑھتی ہے اور ایک بہت بڑے نتیجے کی طرف جاتی ہے۔ اس پوری صورتحال کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور لفظ استعمال کیا گیا ہے، جنگل کا قانون۔ اور اس جنگل کے قانون کو ایک مشہور محاورے سے سمجھایا گیا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں انصاف کا نظام بس اسی ایک محاورے پر چل رہا ہے۔ اس محاورے کا مطلب تو ہم سب جانتے ہیں، مائٹ از رائٹ، یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہی صحیح ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو یہاں اٹھایا جا رہا ہے کہ انصاف کا ترازو طاقتور کی طرف جھک گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس محاورے کو شروع والے دعوے سے جوڑا جا رہا ہے، یعنی ملک میں جنگل کا قانون چل رہا ہے، جہاں طاقتور پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا اور عام آدمی خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ بات صرف تنقید پر ختم نہیں ہوتے، اس تجزیے کے آخری حصے میں ایک قدم آگے بڑھ کر سب کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور یہاں ایک اہم موڑ آتا ہے۔ ان واقعات کو کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ اسے پورے معاشرے کا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس اجتماعی ذمہ داری پر زور دینے کے لیے کہا جاتا ہے، یہ ہم سب کی جدوجہد ہے۔ یعنی یہ صرف سننے یا افسوس کرنے کی بات نہیں، بلکہ اس جدوجہد کا حصہ بننے کی دعوت ہے۔ اور آخر میں ساری بحث کا نچوڑ اس ایک بات پر آ جاتا ہے کہ اصل آزادی تبھی ملتی ہے جب انصاف کا نظام لوگوں کو ڈرانے کے بجائے انہیں آزاد کرے، انہیں تحفظ دے۔ یہی اس پوری گفتگو کا آخری پیغام ہے۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے
کہ ایک منصفانہ معاشرے کی بنیاد آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان ساری باتوں کے بعد ذہن میں آتا ہے اور جس کا جواب شاید ہم سب کو مل کر ہی ڈھونڈنا ہے۔